برمودا ٹرائنگل، جس کے متعلق آپ نے بہت سی بے شمار کہانیاں سنی ہوں گی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برمودا ٹرائنگل ایک معمہ بن چکا تھا۔ برمودا ٹرائنگل کو ہزاروں مفوق الفطر کہانیوں سے موسوم کیا گیا۔ بعض کا خیال تھا کہ وہاں دجال موجود ہے، بعض کا یہ خیال تھا کہ وہاں ایلینز کے بسیرے ہیں، اور بعض کے خیال کے مطابق وہاں جنات موجود ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن اب یہ سب معاملات کھل کر سامنے آ گئے، اس لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح لوگوں کو ایک عرصے تک بیوقوف بنایا جاتا رہا، کبھی دجال کے نام پر اور کبھی ایلینز کے نام پر۔ اس لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو اس میں بہت دلچسپ معلومات ملنے والی ہیں جو یقیناً آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ نے بچپن سے برمودا ٹرائنگل کے متعلق بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی کہ وہاں دجال موجود ہے، وہاں ایلینز موجود ہیں، وہاں شیطانی طاقتیں انسانوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں اور انہیں مار دیتی ہیں۔ لیکن اب یہ حقیقتیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل دراصل بحیرہ اوقیانوس کے قریب مثلث نما سمندری حصے کو کہا جاتا ہے۔ وہ تمام جھوٹ اور کہانیاں اپنی جگہ، لیکن اب بہترین محققین نے یہ بات صاف طور پر بتا دی ہے کہ یہاں 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں برطانوی اور امریکی اڈے موجود تھے۔ لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے برمودا ٹرائنگل کے متعلق غلط اور جھوٹی کہانیاں مشہور کر دی گئیں۔ اس کے بعد فکشن لکھنے والوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسے بطور ہتھیار استعمال کر کے پوری دنیا میں مزید تجسس پیدا کر دیا اور برمودا ٹرائنگل کو پوری زندگی کے لیے نہ حل ہونے والا معمہ بنا دیا۔ اب کیونکہ وہاں پر کوئی اڈا موجود نہیں ہے، اس لیے ایک عرصے سے وہاں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور نہ ہی ایک عرصے سے وہاں کوئی جہاز ڈوبا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہاں قطب نما بھی کام نہیں کرتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مواصلاتی دور میں کوئی بھی دنیا میں ایسی جگہ نہیں جہاں قطب نما کام نہ کرتا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 100 سال سے وہ جہاز جو برمودا ٹرائنگل میں ڈوبے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ سائنسدانوں کے مطابق برمودا ٹرائنگل کے ایک حصے میں 100 فٹ گہرا سمندری طوفان موجود تھا، جس کی وجہ سے بہت سے جہاز وہاں سے لاپتہ ہو گئے اور برمودا ٹرائنگل کے پانیوں میں ڈوب گئے۔ برمودا ٹرائنگل کا معمہ سائنسی بنیادوں پر حل ہو گیا ہے اور اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہی پانیوں میں جا کر تمام ڈوبے ہوئے جہازوں کا ملبہ نکال لیا گیا ہے کہ جو پہلے وہاں ڈوبے تھے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آج ہم لوگ آسانی کے ساتھ برمودا ٹرائنگل میں جا سکتے ہیں۔ جہاں تک بحری جہازوں کے ڈوبنے کا تعلق ہے تو وہ معمہ اس طرح سے کھلا کہ جب ایک بحری جہاز ایک آئل رگ سمندر کی گہرائی میں موجود میتھین گیس کی لیکیج کی وجہ سے لیک ہوئی، اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ اگر سمندر میں گیس کا اخراج ہو جائے تو گیس اپنے اخراج کی جگہ سے لے کر سمندر سے باہر نکلنے کی جگہ تک کافی حد تک ہٹا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پانی اور گیس کا ایسا مکسچر بنتا ہے کہ وہاں بویوسنی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، جس سے بحری جہاز تو کیا آئل رگ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ یہی اسی خطے میں ہوا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے زمانے سے جنگوں کے دوران ہونے والے ایسے واقعات کہ جن کی گہرائی تک عام عوام کی رسائی نہ تھی، تو ان کہانیوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ مثلا نواڈا کے علاقے میں فضائی اور ہوائی تجربات کی وجہ سے لوگوں نے UFO کی تھیوری تشکیل دے دی اور یہ کہا گیا کہ کوئی دوسری دنیا سے ایلینز یہاں پر اترتے ہیں، مگر پھر کئی عرصے بعد ایئر فورس نے خود اس بات کا پردہ اٹھا دیا۔ اسی طرح جنگ عظیم کی کئی عرصے تلک کئی واقعات منظر عام پر نہ آ سکے اور مختلف لوگوں نے اپنی اپنی تھیوریاں تشکیل دے دی۔ لیکن ظاہر ہے اب یہ مسئلہ حل طلب ہے، کیونکہ اب لوگ وہاں جاتے ہیں اور ڈوبے ہوئے جہاز کے ملبے اٹھا کر لاتے ہیں جو کسی ایلینز اور جناتی طاقتوں کے کھاتے میں ڈالا گیا تھا۔ اب اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ پاکستان میں لکھی جانے والی کتابوں میں یہ صاف طور پر لکھا جانے لگا کہ وہاں دجال موجود ہے اور وہاں دجالی طاقتوں کی وجہ سے کسی بھی علاقے کو دجال اپنی طرف نہیں آنے دیتا۔ جیسے ہی قیامت آئے گی اسی زمانے میں دجال وہاں سے باہر آ جائے گا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق دجال مشرق سے نکلے گا، لیکن برمودا ٹرائنگل مشرق میں نہیں بلکہ مغرب میں ہے، اس لیے یہ بات بالکل فضول ہے کہ وہاں کوئی دجال موجود تھا۔